وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ معزز سامعین حضرات، رمضان میں ایک سوال بڑا گردش کرتا ہے کہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو، جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب جنات و شیاطین جکڑ دیے گئے تو پھر رمضان میں جنگ بدر ہوئی 17 رمضان کو، وہاں بھی شیطان کا تذکرہ ہے، میدان میں آیا۔ اگر وہ قید تھا، جکڑا ہوا تھا، تو وہاں کیسے آ گیا؟ اگر جنات و شیاطین جکڑے جاتے ہیں، قید کیے جاتے ہیں، تو رمضان میں کئی لوگوں کو جنات چمڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، شور ڈالتے ہیں۔ اگر شیاطین و جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ رمضان میں بھی
گناہ کرتے ہیں وہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب آج کے خطبہ میں عرض کروں گا۔ آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں، اس ذہن سے سماعت فرمائیں کہ آپ نے کتاب و سنت کے دلائل سے اس کے جوابات اپنے ذہن نشین کرنے ہیں، پھر ان کو آگے پھیلانا ہے، کیونکہ دین کے علم کو پھیلانا ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے یہ شیطان کا تعارف کرواتا ہوں، آپ اس کی پہچان کریں، شیطان ہے کون؟ قرآن حکیم نے بیان کر دیا یہ جنات میں سے ہے، اور بعض لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے، جس طرح انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح جنات کے باپ یہ ابلیس ہے۔ نہیں، ابلیس تمام جنات کا باپ نہیں، یہ جنوں میں سے ہے، اس جنس سے ہے۔ ہاں، بعض علماء بعض دفعہ جملہ بولتے ہیں شیطان اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس سے مراد تمام جنات نہیں، اس سے مراد وہ جنات ہیں جو شیطانیاں کرتے ہیں، یعنی اس کے صفت کی وجہ سے اس کی ذریت ان کو کہا جاتا ہے۔ جنات انسان سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ قرآن حکیم نے بیان کیا سورہ الحجر، اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے جنات کو انسان سے پہلے آگ سے پیدا کیا، انسان سے پہلے کے آ رکھے ہیں جنات۔ اب جنات کی بات ہونے لگی، شیطان ابلیس اسی نسل میں سے ہے، اسی جنس میں سے ہے، جنات کی جنس سے۔ شیطان جنس نہیں وصف ہے، جن جنس ہے، جس طرح انسان جنس ہے، جن جنس ہے، شیطان جنس نہیں، یہ وصف ہے، صفت قبیح، بری صفت شیطان۔ شیطان کا تعارف، اور یہ صرف جنات سے نہیں، رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہر نبی کے دشمن ہوئے شیطان انسانوں میں سے اور جنات میں سے، یعنی شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی۔
شیطان صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو مبالغہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ لسان العرب لغت کی بڑی معروف کتاب ہے۔ انہوں نے شیطان کا جو معنی بیان کیا، الشیطان کل عات مارد من الجن والانس والدواب، کہ شیطان کل آت مارد، مارد سرکشی کرنے والا، آت حد سے زیادہ سرکشی کرنے والا، ہر وہ جو حد سے زیادہ سرکشی کرے یا حد کے اندر رہ کر سرکشی کرے، وہ انسانوں میں ہو، جنات میں ہو یا جانوروں میں سے ہو، وہ ہے شیطان۔ یہ ترجمہ کیا لسان العرب۔ شطن جو ہے نا، شطن مادہ ہے اس کا، شین طا نون۔ عربی میں کسی لفظ کا بھی آپ نے معنی لینا ہو، اس کا مادہ نکالا جاتا ہے، حروف اصلی۔ اب شطن، شطنا یشتن شطنن، شطن کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ ہر وہ چیز شطن ہے جو اللہ سے دور ہو یا کسی کو دور کرے، یہ ہے شیطان۔ دیکھیں، جنوں میں، انسانوں میں شیطان کے دلائل آپ نے سن لیے قرآن سے۔ اب ایک روایت ابو داؤد کی سماعت فرمائیں۔ جانوروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، کبوتر اوپر اڑ رہا ہے، شاید وہ بازی لگائی تھی، اس کے پیچھے کبوتر باز جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو شیطان شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس انسان کو بھی شیطان کہا، کبوتر باز کو، اس کبوتر کو بھی شیطان کہا، کیونکہ کبوتر باز اس گیم میں، اس بازی میں، اس شرط میں، اس کھیل میں اتنا مصروف ہوا، اتنا مگن ہوا، اللہ سے دور ہوا، اس کے ذکر سے دور ہوا۔ اسی طرح وہ کبوتر جس نے اس کو اللہ سے دور کیا، نبی پاک نے دونوں کو شیطان کہا۔ جانور بھی شیطان، ہر وہ چیز، یہ آپ بڑے شوق سے کھیل دیکھتے ہیں کرکٹ کا، ایک حد تک رہے تو ٹھیک ہے، اگر حد سے آپ تجاوز کریں، میچ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، نماز گئی، جمعہ گیا، اذکار گئے، اس وقت یہ کرکٹ کا کھیل بھی مکمل شیطان ہے۔ اور بھی کوئی گیم ہو جو تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ شیطان ہے۔ اور شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو۔ شیطان سے پناہ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، ایسی گیمز، ایسی کھیلوں سے بھی بچا لے جو مجھے تجھ سے دور رکھے۔ یہ میں نے شیطان کا معنی مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا۔
اب شیطان کی کئی قسمیں ہیں. شیطان پہلے میں نے عرض کیا ہے نا صفت، پھر آگے اس کی کئی قسمیں ہیں. شیطان آت، شیطان مارد، شیطان مار. پہلے میں نے عرض کیا شیطان مارد، پھر آگے کہاں شیطان مار، شیطان خبیث، شیطان خنزب، شیطان رجیم، شیطان عدو، شیطان ساحر، شیطان عزازیل بھی بعض اس کو کہتے ہیں، شیطان داسم، شیطان الاور، شیطان زلندبور، اور بھی اس کی اقسام ہیں. اب یہ ساری اس کی ڈبل صفتیں بیان ہوئی ہیں، ڈبل، اور یہ ڈبل صفتیں تقریباً پیشہ کے لحاظ سے ہوتی ہیں. پیشہ مثلا ایک بندہ، لفظ ایک چلتا ہے مزدور. اب جو الیکٹریشین ہے وہ بھی مزدور ہے، جو راج ہے وہ بھی مزدور ہے، جو ترخان ہے لکڑی کا کام کرتا ہے وہ بھی مزدور ہے، ویلڈر ہے وہ بھی مزدور ہے. اب ڈبل، پہلے مزدور جنس نہیں، مزدور صفت ہے، جنس انسان ہے. انسان کام کرنے لگا بنا مزدور. اب مزدور آگے پیشہ کے حساب سے مزدور کا نام الگ ہوتا جائے گا. کون سا مزدور؟ الیکٹریشین مزدور، پلمبر مزدور، ترخان مزدور، لوہار مزدور. یعنی پیشہ کے لحاظ سے ساتھ نام چینج ہوتا جائے گا. سیم اسی طرح شیطان، اس کے نیچے متحد لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ان کے نام چینج ہو جاتے ہیں. کچھ نام میں قرآن سے عرض کروں گا، کچھ حدیث سے، کچھ مفسرین کے اقوال سے، اور کچھ تجربات کی روشنی میں. سب سے پہلے آپ کو شیطان کی پہچان کرنی ضروری ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان میں کن شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، سب کو نہیں. کون کون سے جنات شیاطین کو جکڑا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب سماعت فرمائیں. شیطان آت، سورہ صافات، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ آت. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو شیطان آت سے محفوظ رکھا. آت میں نہیں عرض کیا کہ حد سے زیادہ سرکشی کرنے والا. دوسرا اس کا پیشہ کے لحاظ سے آ گیا مارد. مارد لفظ ماردا یمرد مردن و مردتن. مارد اس کا اسم فاعل ہے. اسم فاعل کی جمع ہے مارادہ. جو حدیث میں لفظ آتے ہیں مارادۃ الشیاطین، مارادۃ الجن، وہ مارد. یہ بھی ایک رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان کر دیا من کل شیطان مارد.
سرکشی کرنے والا شیطان، ان سے بھی ہم نے آسمان کو محفوظ رکھا، بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا شیطان رجیم۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، رجیم کا معنی پہلے سماعت فرمائے۔ رجیم پتھروں سے کسی کو مارنا، سنسار کرنا، رد کر دینا، بھگا دینا، رجیم۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے ابلیس، میں نے حکم دیا تھا، فرشتوں کو اللہ نے الگ حکم دیا، ابلیس کو خصوصاً الگ حکم دیا۔ سورہ الحجر میں اس کا ذکر ہے، ہاں آراف میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کر، کیوں تو نے انکار کیا؟ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیوں تو رکا؟ اور دوسرے مقام سورہ سعاد میں اس نے جواب دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آدم سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا ہوا، وہ مٹی سے بنا، مٹی نیچے رہتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ رب العالمین فرماتے ہیں، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میری جنت سے، چلا جا، تو آج رجیم ہو چکا ہے، آج تجھے نکال دیا، رد کر دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت پڑے گی، قیامت تک لعنت پڑے گی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ٹھیک ہے تجھے مہلت دی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان کو اغوا کروں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا، سب کو کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، بچے گا وہی جو تیرا مخلص بندہ ہوگا، جو عبادت خالص تیری کرے گا، اعمال خالص تیری رضا کے لیے کرے گا، وہ مجھ سے بچے گا۔ جو ریاکار ہوگا وہ بھی مخلص نہیں، جس نے عبادات میں شرک کی ملاوٹ کی وہ بھی مخلص اللہ کا بندہ نہیں، جس نے اعمال میں رسول کریم کے طریقہ میں غیروں کے طریقہ کی ملاوٹ کی وہ بھی اللہ کا مخلص بندہ نہیں۔ فرمایا وہی بچیں گے جو تیرے مخلص بندے ہیں، باقی میں سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو میں گمراہ کروں گا، سب کو۔ اب غور فرماتے جانا، اس کو کہتے ہیں ابلیس۔ ابلیس اس کی صفت نہیں، صفت اس کی شیطان ہے، وہ اللہ سے دور ہوا،
اللہ سے دور ہوا، اب لوگوں کو اللہ سے دور کرنے لگا۔ نام تو اس کا تھا ابلیس، اب وہ بن گیا شیطان۔ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ سے دور، لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والا وہ بن گیا شیطان۔ اب ایک سوال جو آج کل گردش کرتا ہے کہ شیطان ہی گمراہ کرتا ہے، ورگلاتا ہے، تو جب سارے شیطان جکڑے گئے تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اب آپ نے غور کرنا ہے، ابلیس سے پہلے شیطان کون تھا؟ کیا کوئی تھا؟ نہیں، ابلیس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ پھر ابلیس کو کس نے ورگلایا؟ اللہ کی نافرمانی پر، گناہ پر، اتنا بڑا گناہ کس نے ورگلایا؟ ابا واستکبر، اس نے ورگلایا، اس نے تکبر کیا، میں اعلیٰ یہ ادنا۔ اب تکبر کون کرتا ہے؟ انسان، جن، اس کا نفس۔ نفس کیا ہے؟ اندر کی جو خواہشات ہیں اس کو کہتے ہیں نفس۔ نفس کی 4 قسمیں ہیں، 4: نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس خبیثہ۔ 2 قسمیں اس کی بڑی خطرناک ہیں، اور 2 قسمیں، ایک قسم تو بہت اعلیٰ ہے اور ایک قسم قدر بہتر ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں شیطان کا تعارف کرا رہا ہوں آپ کو۔ اب اللہ پاک نے ہمیں سب کو خبردار کر دیا، اپنے سارے بندوں کو خبردار کر دیا، انسانوں کو خبردار کیا، جنوں کو خبردار کیا، جنوں کو بھی خبردار کیا، صرف انسانوں کو نہیں، جنوں کو بھی۔ دیکھنا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے شیطان۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا۔ جب اللہ نے کہہ دیا شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر تم بھی اسے دشمن ہی جانو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، کیونکہ وہ اپنے گروہ کو، اپنے حزب کو بلاتا ہے جہنم کی طرف۔ اب اس کے گروہ والے کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جو اس کے پیچھے چلے، وہ ہے اس کا حزب، اس کا گروہ۔ وہ کہتا ہے میں تو ڈوبا ہی ڈوبا ہوں، تمہیں بھی لے کے ڈوبوں گا۔ تو یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، سورہ فاطر کی۔ اب ذرا بات پہ توجہ فرماتے جانا، یہاں شیطان کا وصف بیان ہوا، عدو، جو انسان سے دشمنی کرتا ہے، دشمنی۔ اب ذرا اور بھی اس کے شعبے دیکھتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی۔